بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دروس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے اور 26ویں قسط کا دوسرا حصہ بیان کیا جائے گا۔ سابقہ قسط میں ہم نے غزوہ خندق کے متعلق تفصیلات پڑھی تھی اور ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ یہود نے جب دیکھا کہ کفار کا بہت بڑا لشکر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آ گیا ہے تو حیی بن اخطب کے آمادہ کرنے پر وہ لوگ بدعہدی پر راضی ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا۔ یہاں تک کہ جو صحابہ کرام ان کو وعدہ یاد دلانے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کون سا معاہدہ، ہمیں تو کوئی معاہدہ یاد نہیں۔ جب غزوہ خندق پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوئی اور اللہ رب العزت نے کفار کو اپنے غیبی لشکروں کے ذریعے سے شکست دی اور وہ چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کے بعد مدینہ منورہ واپس تشریف لائے۔ ظہر کے وقت جبرائیل امین حضور علیہ صلاۃ والسلام کے پاس آئے تو حضور علیہ صلاۃ والسلام نے ہتھیار اتار دیے تھے۔ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ حضور نے فرمایا جی ہاں۔ انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں اتارے، نہ میں نے نہ فرشتوں نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا کیا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بنو قریظہ کی طرف نکلیے۔ تو حضور علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ تو تھکے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ اس بات کی فکر نہ کریں، میں جا کے ان کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ تو آپ صحابہ کو تیار کر کے بنو قریظہ پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کے جبرائیل امین بنو قریظہ کی طرف چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ سبھی لوگ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ معروف واقعہ پیش آیا کہ کچھ صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ بنو قریظہ سے پہلے عصر کی نماز ہوگی ہی نہیں، لہٰذا انہوں نے عصر کی نماز تاخیر کر لی لیکن جا کے بنو قریظہ میں ہی پڑھی۔ کچھ صحابہ نے یہ سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا کہ جلدی بنو قریظہ پہنچنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھیں، لیکن اگر عصر میں تاخیر ہو رہی ہے تو عصر پڑھ لیں پھر بنو قریظہ چلے جائیں، سفر میں تاخیر نہ کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ان دونوں جماعتوں کا ذکر ہوا تو حضور نے فرمایا کہ تم دونوں ہی خیر اور حق پر ہو اور تمہارا خیر اور بھلائی کا ارادہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرچم دے کے بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے پہلے تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو بنو قریظہ نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دے رہے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا تو وہ قلعے میں محصور ہو گئے کہ مسلمان اب آ رہے ہیں، تو انہوں نے قلعے کے اندر پناہ لے لی، اپنے قلعے میں وہ جا کے بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد تشریف لائے اور بنو قریظہ کا محاصرہ شروع ہو گیا۔ 25 دن تک بنو قریظہ کا محاصرہ ہوا اور اس کے اندر مختلف قسم کے واقعات پیش آئے۔ جب بنو قریظہ نے دیکھا کہ اب محاصرہ لمبا ہو گیا ہے تو انہوں نے پھر مشورہ کرنا شروع کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد نے اپنے قبیلے کو جمع کیا، پورے یہود کو جمع کر کے اس نے کہا میں آپ کے سامنے 3 باتیں رکھتا ہوں، ان میں سے کوئی بھی قبول کر لو۔ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آ جاؤ، اپنا دین چھوڑ دو، ان کی اتباع کر لو کیونکہ تم جانتے ہو کہ وہ سچے نبی ہیں۔ تو یہود نے کہا نہیں، ہم اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے۔ اس نے کہا پھر دوسری بات یہ ہے کہ اپنی عورتوں اور بچوں کو قتل کر دو اپنے ہاتھوں سے، اور پھر سر تن کی بازی لگا کے لڑو، اگر تو تم غالب آ گئے تو عورتیں بہت مل جائیں گی اور ان سے بچے بہت ہو جائیں گے، اور اگر تم مغلوب ہو گئے یعنی قتل کیے جاؤ گے تو تمہیں کم از کم یہ پریشانی تو نہیں ہوگی کہ ہمارے بچوں کا اور ہماری عورتوں کا کیا بنے گا۔ انہوں نے کہا یہ بات بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو پھر تیسری بات اس نے کہی کہ یہ ہے کہ آپ ایسا کرو، آج ہے ہفتے کی رات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہفتے کی رات کی یہود تعظیم کرتے ہیں اور اس رات میں جنگ نہیں کرتے، لہٰذا آج رات ہم اچانک ان پہ حملہ کر دیتے ہیں، اور اچانک ان پر حملہ کر کے ان کو تو چونکہ اندازہ نہیں ہوگا کہ اچانک حملہ کریں گے تو پھر ہم ان پر غالب آنے کے امکانات ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑے بھی ہفتے کے دن کی بے حرمتی کر کے تباہ ہوئے تھے، ہم تباہ و برباد نہیں ہونا چاہتے۔ تینوں باتوں کا رد کر دیا اور انکار کر دیا۔ اس کے بعد محاصرہ لمبا ہونا شروع ہو گیا تو بنو قریظہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی، پیغام بھیجا کہ ابو لبابہ بن عبد المنذر صحابی ہیں، ان کو ہمارے پاس بھیجو، ان کے ساتھ ان کے دوستوں والے تعلقات تھے، ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں یہاں صورتحال دیکھ چکے تھے، یہ وہاں تشریف لے گئے، انہوں نے مشورہ کیا۔ اب صورتحال یہ کہ جب یہ وہاں گئے تو انہوں نے عورتوں کو بچوں کو جمع کر لیا، عورتیں اور بچے رو رہے ہیں تو ان کا دل بھر آیا۔
تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اتر آئیں جو ہمارے بارے میں وہ فیصلہ کریں؟ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں ٹھیک ہے اتر آؤ، تو اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ہی یوں گلے پہ اشارہ کیا کہ اگر تم حضور کے حکم پر اترو گے تو قتل کیے جاؤ گے، بس اتنا اشارہ کیا۔ اس کے بعد وہاں سے اٹھے تو سخت ندامت ہوئی، طبیعت بہت بے چین ہوئی کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو افشا کیا ہے، یعنی حضور تو یہ راز رکھنا چاہتے تھے کہ بات ان تک یہ نہ پہنچے، اور میں نے یہ راز ان تک پہنچا دیا، تو میں نے خیانت کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی شریف کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ ابھی بھی ریاض الجنہ کے اندر ایک ستون ہے، اس کا نام استوانہ ابی لبابہ ہے، اس پہ ہم نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی جب حاضری ہوئی وہاں، تو وہ بھی لنک میں اس کو دے دیا جائے گا۔ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا وہ ستون ہے، ریاض الجنہ میں موجود ہے، اس کے ساتھ حضرت ابو لبابہ نے خود کو جا کے باندھ دیا کہ جب تک اللہ میری توبہ کو قبول نہیں کریں گے اس وقت تک میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو حضور نے فرمایا اگر ابو لبابہ میرے پاس آتے تو میں ان کے لیے استغفار کرتا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگتا، لیکن اب چونکہ انہوں نے اپنا فیصلہ اللہ کے سپرد کیا ہے تو اب اللہ ہی ان کی توبہ کو قبول کریں گے۔ اس کے بعد جب محاصرہ لمبا ہوا تو بنو قریظہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے بارے میں جو حکم صادر فرمائیں گے ہمیں قبول ہے، اور وہ حضور کے حکم پر اتر آئے۔ قبیلہ اوس یہ بنو قریظہ کے حلیف تھے، تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بنو نذیر کے لیے آپ نے رحم کا فیصلہ فرمایا اور ان کو معاف کر دیا اور ان کو جلا وطن کیا تھا، ان کو قتل نہیں کیا تھا، قبیلہ خزرج کی سفارش پر تو ہم سفارش کرتے ہیں اوس والے کہ آپ بنو قریظہ کو بھی معاف کر دیجئے، یعنی ان کو جلا وطن کر دیں، قتل نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا سردار یعنی قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد ابن معاذ کا کہا کہ اگر وہ فیصلہ کریں تو تمہیں منظور ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل منظور ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بس ٹھیک ہے، فیصلہ سعد ابن معاذ کریں گے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر آپ کے تیر لگ گیا تھا، تو آپ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خیمہ وہاں مسجد میں لگوا دیا تاکہ عیادت کرنے والے لوگ وہاں سہولت سے عیادت کر سکیں۔ تو حضور نے پیغام بھیجا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا بھرپور اکرام کیا، ان کو بٹھایا اور کہا سعد یہ لوگ آپ کے فیصلے پر اترے ہیں، اب آپ جو ان کے بارے میں فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ قابل قبول ہوگا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ یا رسول اللہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے لڑنے والے لوگوں کو، نوجوانوں کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے، قیدی بنا لیا جائے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے اور ان کا یہی فیصلہ ہونا چاہیے۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد تم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اللہ کی منشا کے عین مطابق ہے۔ اس کے بعد بنو قریظہ کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے یعنی عورتوں کو، بچوں کو اور نوجوانوں کو مدینہ منورہ لایا گیا۔ اب مدینہ منورہ میں ایک خاتون کے گھر میں ان کو بند کر دیا گیا، پھر اس کے بعد دو دو چار چار کو لا کے ان کو قتل کیا جاتا۔ حیی ابن اخطب اور کعب ابن سعد ان کو بھی قتل کیا گیا۔ بعض لوگوں کی قسمت میں آخری دم تک ہدایت نہیں ہوتی، تو حیی ابن اخطب اس وقت بھی عجیب عجیب باتیں کر رہا تھا کہ ہم لوگ حق پر ہیں لیکن بس تمہاری مدد ہو گئی، ہماری مدد نہیں ہوئی وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح اس کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا معاملہ چونکہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا، یہ کہہ کے کہ انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا ہے تو اللہ ہی فیصلہ فرمائیں گے۔ نماز کے وقت ان کو کھول دیا جاتا، قضاء حاجت وغیرہ سے فارغ ہو کے وہ وضو کر کے آتے اور بعد میں نماز کے بعد وہ خود اپنے آپ کو پھر باندھ لیتے۔ 6 راتیں اسی طرح گزری، کچھ کھائے پیے بغیر وہ وہاں ستون کے ساتھ بندے رہے، اور 6 راتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے توبہ کی قبولیت کا اعلان فرمایا، اور تہجد کے وقت یہ اعلان ہوا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں خوشخبری دوں؟ حضور نے فرمایا اگر چاہتی ہیں تو دے دیں۔ تو انہوں نے وہیں سے آواز دی کہ ابو لبابہ آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا۔ کچھ صحابہ اکرام نے یہ بات سنی اور دوڑے حضرت ابو لبابہ کو کھولنے کے لیے، تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی مجھے آ کے کھولیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام
فجر کی نماز کے لیے جب تشریف لائے تو حضور نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھولا، تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو اس طرح قبول فرمایا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ دعا کی، اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے زندگی کا کوئی زیادہ شوق نہیں ہے، میں یہ چاہتا تھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ قتال کروں، لڑوں جن لوگوں نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائی ہیں، ان کا انکار کیا اور ان کو حرم مکہ سے نکالا ہے۔ اگر تو مستقبل میں مشرکین مکہ قریش کے ساتھ کوئی لڑائی قسمت میں ہے تو مجھے زندہ رکھ تاکہ میں ان کے ساتھ لڑوں، اور اگر ان کے ساتھ اب کوئی لڑائی ہونے والی نہیں ہے تو پھر میرے زخم کو جاری فرما دے اور میں اسی زخم کے ذریعے سے جام شہادت نوش کر جاؤں۔ بس یہ دعا انہوں نے مکمل فرمائی تو اس کے بعد ان کا زخم جاری ہو گیا، اور اسی زخم کی وجہ سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، اوس قبیلہ کے سردار، ان کی بھی وفات اسی 5 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو یہ 5 ہجری کے مختصر واقعات کو ہم نے 2 حصوں میں بیان کیا، انشاءاللہ 6 ہجری کے واقعات کو آگے تفصیل سے بعد میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔